السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً بہت اچھی ہوں گی اور اپنی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آپ لوگ لے رہی ہوں گی۔ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے اسی لیے ہیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے اچھی سی اپنی تیاری کر سکیں اور اپنی ساری اسائنمنٹس جو ہیں ان کو بھی اچھے سے کمپلیٹ کریں۔ جو پرابلمز ہیں وہ ہم سے آپ پوچھیں، ہم سے ڈسکس کریں۔ کل ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف کلاسیفیکیشن، جس میں ہم نے پڑھا تھا نیچرل کلاسیفیکیشن سسٹم اور آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن سسٹم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ٹائپس آف کلاسیفیکیشن ان لائبریری سائنس، کہ درجہ بندی کے لائبریری میں کون کون سے سسٹمز موجود ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسل کلاسیفیکیشن سسٹم، دوسرا اسپیشل کلاسیفیکیشن سسٹم، تیسرا نیشنل کلاسیفیکیشن سسٹم۔ یونیورسل کلاسیفیکیشن سسٹم یہ نظام ایسا نظام ہے جو تمام دنیا کے مضامین کا احاطہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا نظام جو تمام دنیا کے سبجیکٹس کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے، صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، صرف برطانیہ کے لیے نہیں ہے، وہ کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ اور جیسے اس کی مثال سب سے بڑی DDC ہے، ڈیوڈ ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم۔ ڈیوڈ ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم DDC جو ہم اپنی لائبریری میں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں 90% سے زیادہ لائبریریز جو ہیں وہ یہی اسکیمز یوز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری آف کانگریس کا درجہ بندی نظام، آپ کو پتہ ہے لائبریری آف کانگریس کیا ہے؟ لائبریری آف کانگریس جو ہے وہ امریکہ کی نیشنل لائبریری ہے اور جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اس کو لائبریری آف کانگریس کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک علیحدہ کلاسیفیکیشن سسٹم بنایا ہے، اور وہ کلاسیفیکیشن سسٹم، لیکن وہ اتنا اچھا کلاسیفیکیشن سسٹم ہے کہ وہ صرف انہی کے لیے یوز نہیں ہوتا، وہ بہت ساری اور بھی لائبریریز میں یوز ہوتا ہے۔ تیسری اس کی مثال ہے عالمی اشاری درجہ بندی کا نظام۔ یہ کم یوز ہو رہا ہے لیکن یوز ہو رہا ہے، یونیورسل ڈیسیمل کلاسیفیکیشن سسٹم اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ٹائپ آگے اس کی اسپیشل کلاسیفیکیشن سسٹم۔ اسپیشل سے کیا سمجھ آتی ہے ہمیں؟ کہ مخصوص درجہ بندی نظام۔ اس کی ڈیفینیشن فلپس کے الفاظ میں یہ ہے کہ جس درجہ بندی میں علم کے ایک حصے کی مختلف شاخوں کو بیان کیا جائے اسے مخصوص درجہ بندی کہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک ایسا نظام جو صرف ایک خاص علم کے ایک خاص حصے کے لیے ہو۔ مثلاً فرض کریں کہ لائبریری ہے اردو لٹریچر کی، اب یعنی جو کسی فرض کریں یونیورسٹی کے کسی ڈپارٹمنٹ کا اردو لٹریچر ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی اور جو ہے نا کسی اور جگہ کی اردو لٹریچر کی لائبریری ہے، تو ان کو ایسا کلاسیفیکیشن سسٹم چاہیے جو ان کے مضمون کا احاطہ کرے۔ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جرمن لٹریچر سے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسپینش لٹریچر سے، ان کے پاس ہسٹری کی بکس کم ہوں گی، ان کے پاس اسلامیات میں اسلام، فقہ، تجوید، حدیث، قرآن، اس کی بکس بہت کم ہوں گی نا، تو ان کو ایک ایسا نظام چاہیے جو ان کے لٹریچر کا احاطہ کرے۔ تو جیسے اردو لٹریچر میں جو آیا ہے وہ دیکھیں آپ، شاعری، ناول، افسانے، یہ سب آ جائے گا نا۔ اس کے علاوہ اس میں مضامین ہیں، تقاریر ہیں، سفر نامے ہیں، تنقید کی بکس ہیں، اردو نثر کی کتابیں ہیں، اردو شاعروں کے حالات زندگی ہیں، اردو ادیبوں کے حالات زندگی ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری تھیسز ہوں گے جو مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنے اردو لٹریچر کو کور کرنا ہے، تو اس اردو لٹریچر کو کور کرنے کے لیے ان کو ایک ایسا نظام چاہیے جو ان کے اس صرف لٹریچر کو کور کرے۔ تو اس نظام کے لیے جو وہ اپنا سسٹم الیبوریٹ کریں گے اس کو کہیں گے مخصوص درجہ بندی نظام۔ اسی طرح فزکس کی لائبریری میں جو نظام یوز ہوگا، PCSIR میں یوز ہو رہا ہے، اٹامک انرجی والوں کی لائبریریز میں جو نظام یوز ہو رہا ہے، وہ سارے اسپیشل کلاسیفیکیشن سسٹم کے تحت آئیں گے۔ اب آ گیا نیشنل کلاسیفیکیشن سسٹم، تھرڈ ون، قومی درجہ بندی نظام۔ یہ وہ ہے کہ جو خاص ملک صرف اپنے لیے تخلیق کرتے ہیں، ایسا درجہ بندی نظام جو خاص ملک اپنے لیے تخلیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سویڈن کا لائبریری درجہ بندی نظام، کہ اس میں کیا ہوگا کہ انہوں نے وہ پوری دنیا کے علم کا اور پوری دنیا کے مضامین اور سبجیکٹس کا احاطہ نہیں کرتے،
اس میں ان کی اپنی لوکل لینگویجز آئیں گی, ان کا اپنا لوکل لٹریچر آئے گا, ان کے اپنے لوکل سبجیکٹس آئیں گے جو وہ یوز کر رہے ہوں گے, جس میں ان کی جو ہے زیادہ کمانڈ ہے, زیادہ بکس اس میں پبلش ہوتی ہیں. مطلب ان کا ایک ایسا نظام جو ان کے نیشنل لیول پہ یوز ہو رہا ہوگا, اس کو ہم کہیں گے قومی درجہ بندی نظام. اور اس کا بہت مشہور 2 مثالیں ہیں, سویڈن کا درجہ بندی نظام اور دوسرا ہے کینیڈا کا درجہ بندی نظام. ہم نے آج ٹائپس آف کلاسیفیکیشنز ان لائبریری سائنس پڑھے, جس میں ہم نے 3 نظام پڑھے, یونیورسل کلاسیفیکیشن سسٹم, اسپیشل کلاسیفیکیشن سسٹم اور نیشنل کلاسیفیکیشن سسٹم. آپ نے کل مجھے ایک ایسی اسائنمنٹ بنا کے بھیجنی ہے جس میں ہم نے یہ تینوں ٹاپکس آپ نے مجھے لکھ کے بھیجنے ہیں کہ یونیورسل کلاسیفیکیشن سسٹم کیا ہے اس کی مثال دیں, اسپیشل کلاسیفیکیشن سسٹم کیا ہے اس کی مثال دیں, نیشنل کلاسیفیکیشن سسٹم کیا ہے اس کی مثال دیں. ہمارے پاس ابھی ٹائم کافی ہے, کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کلاسز لیٹ سٹارٹ ہوتی تھیں, اس دفعہ آن لائن کلاسز جلدی سٹارٹ ہو گئی ہیں. اور کیونکہ لائبریری سائنس ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے, تو آپ کا پریکٹیکل جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں ہوتا ہے. تو سیکنڈ ایئر کا کورس فرسٹ ایئر کے مقابلے میں کم ہے. فرسٹ ایئر میں ہمارا بہت زیادہ لینتھی کورس تھا, تو سیکنڈ ایئر میں اس حساب سے کم کورس ہے. تو ہم جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پڑھیں گے ڈیلی بیسس پہ, تاکہ آپ اس کو اچھے سے میمورائز کر سکو, اچھے سے ریوائز کر سکو, اچھے سے جو ہے نا ان کو ریپروڈیوس کرو بار بار, اور پھر جو ہے نا آپ مجھے بھی بتاؤ. اب کل آپ نے مجھے یہ اسائنمنٹس جو ہے نا وہ بنا کے تو مجھے سینڈ کرنی ہے, تاکہ میں دیکھوں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا ہے اور آپ لوگوں نے کتنا اس سے لرن کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, وش یو بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.